الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت سبحان ويوم أموت ويوم أبعث حيا سبحان قال اللہ الله تبارك وتعالى في مقام آخر ماشاء اللہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ماشاء اللہ سبحان اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ماشاء اللہ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ماشاء اللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات میری آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے آمین اللہ کریم میزبان محفل بھائی شہزاد صاحب ماشاء اللہ اللہ ان کے مال جان میں معاملات میں برکتیں اور خیر فرمائے ماشاء اللہ سبحان میر محفل فخر السعادات محترم سید حسین شاہ صاحب امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت پیر طریقت محترم جناب صوفی بلال نقشبندی صاحب ماشاء اللہ محترم جناب الحاج جوید خالد صاحب ماشاء اللہ محترم بے سلمان باری صاحب ماشاء اللہ جی وقار سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سال کے بعد محفل میلاد کی شکل میں صورت میں ہم جہاں جمع ہوتے ہیں اللہ کرے کہ جہاں حضور کی محفلیں سجتی ہیں واہ وہ قیامت تک سجتی ہی رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضور کا ذکر خیر قیامت تک ماشاء اللہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ دیکھیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے بے شک اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ بے شک انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ سبحان اللہ انبیاء کرام ہیں ان کے عظمتوں والے دن قربانی کا دن حج کا دن یہ سب اہم دن ہے بے شک تو نبی کی ولادت کا دن کتنا اہم ہوتا ہے قرآن میں اللہ کریم نے کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی سے پہلے تشریف لائے تقریباً 550 پونے 600 سال پہلے
اور جنہوں نے اپنی امت کو جمع کر کے حضور کے آمد کی بشارت دی. سبحان اللہ. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. ماشاء اللہ. اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بعد آئے گا واہ. جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ میں خبر دے رہا ہوں. خبر اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. اعلان خوشی کا بھی ہوتا ہے غمی کا بھی اعلان ہوتا ہے. اعلان جائز ناجائز خبر جائز ناجائز سب چلتے ہیں. لیکن آپ نے نہ خبر کی بات کی ہے کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں نہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں اعلان کر رہا ہوں بلکہ قرآن میں کیا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ. میں خوشخبری دے رہا ہوں رسول کی جو میرے بعد آئے گا. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اور پھر دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جہاں حضور کی بشارت دے رہے ہیں سبحان اللہ. اور آج دنیا میں شور شرابہ عجیب پروپگنڈا کہ 12 کی کیا حیثیت ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. تو نبی کی ولادت والا دن کتنا عظیم ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ماشاء اللہ. والسلام علی یوم ولدت. ماشاء جس اللہ. دن میں پیدا ہوا میرے اوپر سلام ہو میرے اوپر سبحان اللہ. میرے اوپر سلام ہو. سلام ہو. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت. سبحان میری ولادت والے دن بھی مجھ پر سلام ہو اور جس دن مجھے موت آئے گی اس دن پر بھی سلام. کیا بات کیا بات. ماشاء تو اللہ. عیسیٰ علیہ السلام جیسے عالی مرتبت نبی کے فرمان سے پتہ چلتا ہے نبی کا یوم ولادت بھی سلامتی والا ہے اور نبی کا یوم وصال بھی سلامتی والا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت سلامتی والا ہے اور ان کا یوم وصال سلامتی والا ہے تو پھر حضور کی ذات کے تو کیا کہنا ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر خود سلام بھیج رہے ہیں اور حضور کی ذات انور وہ ذات ہے جن پہ اللہ بھی سلام بھیجتا ہے اور تمام انبیاء سلام بھیجتے رہے اور قیامت تک امت کیا ہے سلام بھیجتی رہے. اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہے گی. سبحان اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بہت ماشاء اللہ. بے شک. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن سلامتی والا ہے عیسیٰ علیہ السلام پوری کائنات کے لیے نبی رسول بن کر نہیں آئے اور عیسیٰ علیہ السلام اس شان سے نہیں آئے جو اللہ کریم نے حضور کو شان دی ہے. کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یا سبحان اللہ کہہ دو. یہ شان کسی نبی کی نہیں ہے. بے شک. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ضرور ہے ماشاء اللہ. لیکن رحمت للعالمین نہیں ہے. بے شک. موسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی ہے صاحب کتاب و شریعت نبی ضرور ہے لیکن رحمت للعالمین نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی شان بڑی ہے حسن کے بادشاہ ضرور ہے لیکن رحمت للعالمین نہیں ہے. رحمت للعالمین حضور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی ہے. اللہ نے ان کو اپنی قدرت کے تحت قانون کے مطابق نہیں
قانون کیا ہوتا ہے؟ شادی ہوتی ہے، میاں بیوی سے جوڑے سے اللہ اولاد دیتا ہے، یہ ہے قانون، یہ ہے قانون۔ قدرت کیا ہے؟ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھداری نہیں آ رہی؟ بے شک بے شک رحمت للعالمین عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ کوئی نبی، کوئی رسول اس کائنات میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا۔ رحمت اللہ نے جس کو بنا کے بھیجا ہے وہ حضور کی ذات انور ہے۔ ماشاء اللہ، وہ بس سبحان اللہ، یہ آپ سب کی حاضری ہوتی ہے، سبحان اللہ، یہ سب کی حاضری ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو رحمت للعالمین صرف حضور کی ذات انور ہے۔ ایسا ہی۔ یاد رکھے، یاد رکھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، ولادت والے دن بھی سلام، میرے وصال والے دن بھی سلام، اور جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی میرے اوپر سلام۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھنا، عیسیٰ علیہ السلام خود سلام بھیج رہے ہیں۔ رب کریم کی قسم، اس کی عظمت کی قسم، جتنا تمام انبیاء کرام پہ سلام بھیجا گیا ہے، تمام انبیاء سے زیادہ حضور کی ذات پہ سلام بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا پھر کیا کہا جاتا ہے، ذرا غور کرنا۔ یہ تو عیسائیوں سے مشابہت ہے، عیسائی بھی اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ ارے یہ سنی بریلوی، یہ بھی ان کے فرق کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ان کے اور ہمارے جشن میں بڑا فرق ہے۔ ایسا ہی ہے، بے شک۔ سننے لو غور سے، جی جی، ان کے اور ہمارے جشن میں بڑا فرق ہے۔ ان کے جشن میں آزادی ہے، ان کے جشن میں شراب نوشی ہے، ان کے جشن میں بے حیائی ہے، ان کے جشن اور ہے، اور ہمارے جشن میں کیا ہے؟ پورے سال میں سب سے بڑھ کر حضور کی آمد والے دن درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے جشن میں فرق یہ ہے کہ پوری دنیا کائنات میں لوگ محبت سے اپنی دولت کھانے کھلا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میری 60 برس سے اوپر ایج ہے، جب حضور کی ولادت کا دن آتا ہے میں نے دیکھا نفرتیں کم ہو جاتی ہیں، جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ محبت سے ملتے ہیں، اور چہرے پہ محبت کے آثار ہوتے ہیں، چہرے پہ خوشی نمایاں ہوتی ہے۔ ساری خوشیاں اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اچھا اگر ہم کائنات کا تصور دیکھیں، ماشاء اللہ، کائنات کی کیا صورتحال تھی، واہ، کائنات کی کیا صورتحال تھی، ذرا آپ غور فرمائیں۔ یہودیت، یہ سارے مشرک بن چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کی تعلیمات بھول چکے تھے، عیسائی مشرک بن چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سرعام کہہ رہے تھے، معاذ اللہ مریم کے متعلق ان کا غلط عقیدہ تھا، معاذ اللہ صلیب کے متعلق ان کا غلط عقیدہ تھا، معاذ اللہ ان کی شریعت میں سارے شراب کو حلال کر چکے تھے، معاذ اللہ خدا کا بیٹا ماننے کے بعد تعلیم انجیل ختم ہو چکی تھی، اور تیسری جانب عرب کے مشرک لوگ، ان کا نظام تو بالکل سراسر عجیب و غریب تھا۔ نہ بیٹی کی عزت، پیدا ہوتے زندہ در گور کر دینا، واہ، نہ باپ کی عزت، استغفر اللہ، نہ ماں کی عزت۔ ستیلی ماں، ذرا غور کریں، باپ کی دوسری بیوی ستیلی ماں، باپ مر گیا، دو کام ہوتے، یا بیٹا قبضہ کر لیتا اپنی ستیلی ماں پہ، یا پھر اس کو قاضہ بازار کی منڈی میں جا کے بیچ دیا جاتا۔ یہ حالات تھے، عرب میں غیرت نہیں تھی، عرب کی دور کی بات ہے، خود مکہ مکرمہ میں شرم و حیا نہیں تھا۔ گھر ہے تو جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، دعوت دی جا رہی ہے، اس جھنڈے والے گھر میں برائی کی اجازت ہے، دن آؤ رات آؤ۔ استغفر، یہ حالات تھے مکہ مکرمہ کے۔ اور پھر ذرا آپ غور کریں، معاذ اللہ ننگے بدن لوگ آتے، دن کو لوگ طواف کرتے، معاذ اللہ خانہ کعبہ کا، استغفر اللہ، رات کو ننگے بدن خواتین آتی، وہ طواف کرتی،
نہ شرم و حیا نہ اخلاق، ظلم انتہا درجے کا، برائی انتہا درجے کی، بچیوں کو زندہ در گور کیا جاتا تھا. یہ حالات تھے. امیر چھوٹے پہ ظلم کر رہا ہے، جو جی کرتا ہے وہی کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، کائنات کی یہ صورتحال تھی، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن قَالُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے نبی آپ کے آنے سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے. واہ، کھلم کھلا گمراہ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اکثر مجھے آپ جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی بات الحمدللہ. بے شک بے شک بے شک. دنیا جہان کی یہ صورتحال تھی، جب یہ حالات تھے، جب یہ معاملات تھے، جب یہ سوچ فکر تھی، جب یہ نظریہ تھا، جب یہ اللہ سے لوگ اتنا دور، شرک عام ہو چکا تھا. پھر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بنا کے بھیجا ہے. ہر قوم کے لیے نبی کو ہادی بنا کے بھیجا ہے، لیکن پوری کائنات کی تمام قوموں کے لیے جس کو ہادی بنا کے بھیجا ہے وہ حضور کی ذات انور ہے. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پھر میرے عزیزان گرامی آپ ذرا غور فرمائیں، جب یہ حالات تھے، ہر نبی رحمت ضرور تھا، لیکن اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں تو دوسرے نبی کی امت کے لیے رحمت نہیں ہے جی. اور ایک وقت میں سینکڑوں نبی ہوتے تھے. حضرت ابراہیم کی جو بارڈر تھا، جہاں آپ کا ایریا ختم ہوتا تھا، اگلے ایریے میں حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے، وہ ان کی نبوت کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا. ایک نبی کا ایریا تھا منتخب، اتنا بستی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، 1,00,000 کی آبادی ہے، 2 کی ہے، 4 کی ہے. اس کے بعد اگلے نبی کا ایریا شروع ہو جاتا تھا. بس ہر نبی اپنا ایمان تازہ کیجئے. سبحان اللہ. ہر نبی اپنی قوم امت کے لیے رحمت بن کے آیا، لیکن بے شک حضرت ابراہیم بڑے عالی مرتبہ تھے، جد الانبیاء ہے، ہزاروں انبیاء ان کی نسل میں سے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں. عیسیٰ روح اللہ بڑی شان والے ہیں، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. لیکن یہ تمام نبی اپنی اپنی قوم امت کے لیے رحمت بن کے آئے، لیکن تمام جہانوں کے لیے، دنیا کے جہان ہوں یا آخرت کے جہان ہوں، ان کی رحمت سے حضور بن کے آئے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ فرما رہا ہے، مولوی کی بات ہوتی ردی پہ ڈال دیتے، کسی پیر کی بات ہوتی ٹوکری میں ڈال دیتے، کسی سیاست دان کی بات ہوتی اس کے منہ پہ مار دیتے. غلط ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے. قرآن قیامت تک برقرار رہے گا، 14 صدیوں کے بعد بھی برقرار ہے، اور قیامت تک برقرار رہے گا، اور حضور کی رحمت بھی برقرار رہے گا. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. علماء فرماتے ہیں 18,000 جہان ہے، اور 18,000 کی جہان کا ایک رب ہے، اور 18,000 جہان کے لیے ایک نبی رحمت ہے، وہ حضور کی ذات انور ہے. سبحان اللہ. ماشاء محبت اللہ. دروشی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ. عزیزان گرامی ذرا آپ غور فرمائیں، سابقہ قوموں کے حالات کیا تھے. پوری کی پوری امت عذاب آیا، تباہ ہو گئی، امت کی شکلیں بدل گئیں. عذاب آیا، دل پھٹ گئے. عذاب آیا، ہوا نے اڑایا، دور ڈال دیا. کئی طرح کے عذاب آئے. جس چار دیواری میں کمرے میں گناہ کیا، اس کے دروازے پہ لکھا ہوا
رات کو صحیح سلامت سوئے، صبح اٹھے تو بندر بن چکے تھے۔ استغفر اللہ توجہ، پوری قوم اس میں ایک یا دو جرم ہوتے تھے۔ کتنا؟ ایک یا دو جرم۔ اس مسئلے ماشاءاللہ ہم 30 مرتبہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جی، بے شک۔ پوری ہر نبی کی قوم میں ایک یا دو جرم میں امت مبتلا ہوتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے، سابقہ تمام قوموں کے جرم ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں، ان سے بڑھ کے کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے۔ جتنا انبیاء کرام کی قوموں نے جو جو جرم کیے، جتنا جرم کیے، ہم سارے کر رہے ہیں، ہماری شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ اللہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ واہ، ہمارے دروازے پہ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ ہماری پیشانیوں پہ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ رات کو سوئے صبح اٹھ کر شکلیں کیوں نہیں بدلی جاتی؟ تو پھر وہ ایک بات ہے، وہ ایک بات ہے، وہ ایک وجہ ہے، وہ ہے حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ بے شک، بے شک، کیا بات ہے۔ اللہم اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، آمینہ کے لال کی، آمینہ کے لال، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور قرآن میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں، ہم قرآن سے بیان کرتے ہیں، دلائل کی دنیا میں رہ کے دلائل سے بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ میرے پیچھے دوسرے مسلک کے دیوبندی حضرات بھی، اہل حدیث بھی کافی آتے ہیں، جی جی، اور ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے فیصل آباد میں ختم نبوت کے تمام پروگرام، دوسرے شہروں میں جی مجھے سب دیوبندی بلاتے ہیں، جی میرے بیانات ہوتے کئی سالوں سے۔ ماشاءاللہ جی، یہ شاہ بھائی، ندیم صاحب، بھائی عثمان صاحب، یہ اکثر میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، پچھلے ہفتے کو بھی سمندری پروگرام تھا، جی جی ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے شہر میں کئی پروگرام، مجھے سارے بلاتے ہیں، جی جی، بات دلائل کی، ٹھیک ہے نا؟ دلائل کی بات، کس سے کہانیاں، میرا بھی یقین نہیں ہے، اور میرا مسلک بھی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ سبحان دین پڑھا اللہ، ہے، قرآن سنت پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، تو پھر کیا دلائل کی بات؟ بے شک، پھر کیا ہے دلائل دلائل کی بات؟ اب ذرا قرآن سے ایک دلیل لیتے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ آیا، بڑے مزے کی بات ہے قرآن کی، اللہ کی، بس یہ آخری بات میں ختم کر دوں گا۔ حاضر ہوئے اور کیا کہا؟ اگر آپ اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، آپ دعا کریں، اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، 10ویں پارے میں ہے، اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا کوئی اور عذاب بھیج دے۔ یہ کیا کہا کفار نے حضور کو؟ جی جی، پہلے نبی جو تھے جب وہ اپنی امت کے خلاف بد دعا کرتے اللہ کا عذاب آ جاتا۔ آپ بھی سچے نبی ہیں تو آپ بھی بد دعا کریں، پتھروں کی بارش ہو جائے، اللہ کا عذاب ہو جائے، ہم تباہ و برباد ہو جائے۔ کافر کہتے رہے، میرے نبی سنتے رہے، میرے نبی نے کوئی بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ رحمت للعالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ، رحمت للعالمین جو تھے۔ چلو وہ بات کر کے چلے گئے، 12-13 دن گزر گئے، اب 4 ادھر گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، 4 چوراہے میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی بازار میں ہیں، حرم میں بیٹھے ہیں۔ سچا نبی ہوتا تو عذاب آ نہ جاتا، اللہ اکبر، سچا نبی ہوتا تو عذاب آ نہ جاتا۔ چلو حضور تک یہ بات پہنچی کہ اب تو یہ مذاق کر رہے ہیں، اب تو انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا ہے کہ معاذ اللہ کے سچے ہوتے تو عذاب آ نہ جاتا، سچے نہیں ہے کبھی عذاب نہیں آیا۔ جب حضور کے خلاف انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا تو حضور نے عرض کی، یا اللہ یہ تو خود مانگ رہے تھے عذاب، میں نے تو نہیں کہا، آپ رحمت تھے نا، واہ، آپ سبحان رحمت تھے، آپ نے نہیں مانگا، نہیں کہا عذاب بھیج دے، آپ نے دعا کی ہے تو اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یا اللہ اب تو یہ خود عذاب مانگ رہے ہیں، عذاب بھیج دے۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرے حبیب واہ، بات یہ ہے، ما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم،
ہیں یہ عذاب کے لائق، لیکن اللہ عذاب کیوں نہیں بھیج رہا کہ آپ ان میں موجود ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عذاب کیوں نہیں بھیج رہا کہ آپ ان میں موجود ہیں؟ اور آپ کو تو ہم نے کیا ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، بے شک بے شک بے آپ شک، کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ اور جو وہ روایت ہے کہ بڑے بڑے علماء نے لکھا، مفسر ابن کثیر جو میرے پاس بھی ہے، جس کو تمام مسلک کے علماء مانتے ہیں، ہم سے زیادہ دوسرے مانتے ہیں، انہوں نے روایت کی ہے۔ اس میں غصے والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ شیطان 4 مرتبہ چلایا ہے۔ نہیں یہ ہمارے نہیں، ان کے عالم دین اور نامور مفسر نے، سیرت نگار نے، تمام مسلک کا اعتماد ان پہ ہے کہ جب اللہ نے شیطان کو مردود قرار دیا، رویا، جنت سے نکال کے زمین پہ پھینک دیا، رویا چلایا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی، شیطان رویا چلایا۔ جب سورہ فاتحہ، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ نازل ہوئی، امت اس کی عظمت کا علم نہیں ہے، شیطان رو رہا تھا۔ سب سے بڑی ہدایت کی دعا ہے جو اس سورت میں ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ماشاءاللہ، سب سے بڑی ہدایت کی دعا اس سورت میں ہے۔ جب سورت نازل ہو رہی تھی، پوری امت پر احسان عظیم تھا، شیطان رو رہا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھر بچہ پیدا ہو، یہ میری 4 دیواری 2.5 مرلے کی ہے یا 1.25 مرلے کی ہے یا 5 مرلے کی یا کنال کی ہے یا ایکڑ میں ہے، یہ خوشی میرے لیے ہے، میرے لیے ہے، میرے پڑوسی کے لیے نہیں ہے، میرے خاندان کے لیے نہیں ہے، میرے دوستوں کے لیے نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، خوشی بھی میرے پر بنتی ہے۔ حضور میرے نہیں، سب کے۔ بے شک سب کے نبی، سب کے، سمجھ آئی میری بات؟ دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ماشاءاللہ، بے شک، حضور کیا ہے؟ سب کے ہیں، بے شک، سب کے ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، کیا بات، سب ماشاءاللہ، سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، واہ، میرے بھائیوں، کیا بات، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، بے شک، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ بے شک، اللہ کو یہی پسند ہے، بندے میرے ہوں، میرا بھی ذکر کرے اور میرے نبی کا بھی ذکر کرے۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔ دعا